نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مظلوم مسلمان جماعت کو ظالم طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی اور اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اس بات کو واضح کی ہے کہ اگر دنیا میں اس طرح سچی مسلمان جماعت کے ذریعے سے ظالم اور طاغوتی طاقت کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہ دی جاتی تو یہ دنیا ظلم و فساد سے بھر جاتی اور اس دنیا کے اندر کسی بھی مذہب والوں کی عبادت گاہیں بھی محفوظ نہ رہتی، یعنی لوگوں کے اعتقادات کو بھی نقصان پہنچایا جاتا اور اسی طرح دنیا کے اندر لوگوں کے امن اور ان کی معاشرتی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اب یہاں ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ اگر مسلمان جماعت برسر اقتدار آ جاتی ہے، ظالم طاغوتی مفاد پرست جماعت کو وہ شکست دے دیتی ہے اور وہ ان کی جگہ پر اقتدار سنبھال لے گی، تو یہ کیا کرے گی، اس کا کیا مشن ہوگا، نظریہ ہوگا، یہ کن اصولوں کے تحت حکمرانی کو سر انجام دے گی۔ آج دنیا میں بہت ساری مسلم حکومتیں اپنا حکومتی ایجنڈا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو یہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان جماعت کے اقتدار کا جو چارٹر ہے، جو اس کا ایجنڈا ہے، اس کو یہاں ان آیات میں واضح کر دیا اور یہی در حقیقت مسلمان جماعت میں سے جو حکمران طبقہ ہے ان کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر ان اصولوں کے تحت وہ حکمرانی کرتے ہیں تو وہ حکمرانی انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اگر وہ اس سے ہٹی ہوئی ہے حکومت تو پھر وہی طاغوت اور ظلم پر مبنی حکومت کہلائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ چار بنیادی اصول اس جماعت کے، اس حکومت کے، جو مسلمان جماعت کو حکومت اقتدار ملتا ہے، اس کے چار بنیادی اصول اس کے لیے واضح کیے ہیں کہ یہ اس کے پیش نظر ہونے چاہیے۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں طاقت و قوت دیں، اقتدار دیں۔ تمکن فی الارض یا تمکین فی الارض قرآن کی اصطلاح ہے اور اس سے مراد حکمرانی کا ملنا ہے۔ اگر اس مسلمان جماعت کو حکومت مل جاتی ہے تو یہ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو قرآن مجید نے ان کا اللہ سے جو تعلق ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ان میں تکبر و غرور اور سرکشی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے، اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں گے، تنظیم ہوگی ان کے اندر، ڈسپلن ہوگا اور وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں گے نماز کی صورت میں۔
نماز جہاں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، وہیں انسان کے اندر، مسلمان جماعت کے اندر ایک اجتماعیت پیدا کرتی ہے، تنظیم پیدا کرتی ہے کہ کیسے اپنی ایک ہی لیڈر اور امام کے پیچھے اپنے آپ کو منظم انداز سے اللہ کی حضور پیش کرنا ہے۔ اس کی آواز پر آپ نے حرکت کرنی ہے۔ وہ جب آواز دے گا تو تم نے ہاتھ اٹھانی ہے، جب وہ آواز دے گا تم نے جھکنا ہے، تم نے سجدہ کرنا ہے۔ تو اس کی آواز اور تکبیر پر تم نے گویا کہ لبیک کہنا ہے، اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے۔ یہ اجتماعی، یہ تنظیم، اور اسی طرح تم نے پیش اپنے آپ کو کس کے سامنے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور۔ اللہ کی عظمت تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے، تم میں غرور تکبر نہ ہو۔ جب جتنی انسان کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی انسان انسانیت کے لیے مفید اور کارآمد بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان خدا پرستی اس میں موجود ہے لیکن انسان دوستی سے وہ کوسوں دور ہے، اس کے اندر انسانیت کی ہمدردی، خیر خواہی، ان کے مسائل کو حل کرنے کا جذبہ اور سوچ نہیں ہے، تو اس کی خدا پرستی جو ہے وہ جھوٹ ہے، وہ دکھلاوے کی ہے، وہ کسی اور غرض کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت و تباہی و بربادی ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کے اخلاق بہت گرے ہوئے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حقیقت کیا ہے اس سے وہ غافل ہیں، کیسے بخیل ہیں، کیسے بد اخلاق ہیں کہ عام استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ تو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے اخلاق اتنے گر گئے۔ تو قرآن نے یہاں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، اور وہ کیا کریں گے؟ جمع ہونے والی دولت، کسی ملک میں بھی جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، جو ان کے پاس دولت آتی ہے، اس کو عوام کے مفاد کے لیے استعمال کریں گے، اپنے مفاد خواہشات کے لیے نہیں بلکہ عوامی مفاد کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا۔ خاص طور پر معاشرے کے کمزور جو طبقات ہوتی ہیں ان کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ کیا کریں، حکومت کے اوپر لازم ہے کہ ان تک ان وسائل کو پہنچائیں۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔ یاد رکھو ہمارے ہاں آج زوال کے دور میں زکوٰۃ کا بھی تصور بڑا عجیب سا بن گیا ہے کہ آدمی اپنے طور پر کیا ہے، جو کچھ دے سکتا ہے کسی غریب کو، کسی ایک آدمی ضرورت مند کو، اس کو دے دے۔ جی یہ اسلام کے اندر نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا تصور۔ زکوٰۃ بھی اجتماعی صورت میں ادا کرنے کا حکم، اس کا ایک نظام حکومت بنائے گی، وہ زکوٰۃ کی صورت میں فنڈ جمع کرے گی اور پھر معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے اس کو خرچ کرے گی، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور دور اول میں یا مسلمانوں کے دور عروج میں ہمیشہ زکوٰۃ حکومت وصول کرتی تھی اور پھر وہ اس کا نظم و نسق قائم کرتی تھی کہ کیسے معاشرے میں کمزور طبقات کو کھڑا کرنا ہے اور ان کے اندر جو ہے جان اور طاقت پیدا کرنی ہے، معاشی طور پر، مالی طور پر۔ آج حکومت بھی اگر کرتی ہے وہ بھی کیا ہے، ایک رشوت بن کر رہ گئی۔ حکومت کی زکوٰۃ کمیٹیاں موجود ہیں اور وہ بھی در حقیقت کوئی پارٹیوں کی بنیاد پر بنائی جاتی ہیں، ممبران اس کے بنتے ہیں اور پھر پارٹیوں کی بنیاد پر ہی وہ زکوٰۃ وہ اولاً تو ہوتی ہی نہیں ہے اتنی کہ کسی کی مستقل کوئی گزر بسر ہو سکے یا اس کا مسئلہ حل ہو سکے۔ وہ سال کے بعد کسی کو 2-4 ہزار روپے مل جاتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت یا کسی بھی انداز اور طریقے سے، تو اس سے اس غریب کا کوئی مستقل مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ وہ اسی طرح غریب کا غریب رہتا ہے۔ اصل تو اس کے لیے ایسا کوئی طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ جس سے معاشرہ دنوں میں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، کمزور افراد وہ کل دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ اور یہ ایسے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست تشکیل دی اس میں اگر ایک وقت میں لینے والے تھے تو دوسرے وقت میں وہ دینے والے تو تھے، لینے والے نہیں تھے۔ وہاں زکوٰۃ دینے والے تو ملتے تھے، لینے والا ملتے ہی کوئی نہیں تھا۔
مستحق کوئی نہیں ہوتا تھا. تو آپ کوئی ایسی اجتماعی فیکٹری لگائیں, کوئی ایسا اجتماعی کام کریں کہ جس سے ورکروں کے اندر جو ہے ان کو ملازمت ملے, روزگار ملے, اور وہ اس کا مستقل مسئلہ حل ہو جائے. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا گھر میں کچھ ہوگا. انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول گھر میں ایک پیالہ ہے, کمبل ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا اسی کو لے کر آؤ. آپ نے منگوا کر اس کی بولی لگوائی, جو اچھی قیمت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیمت پر اسے فروخت کر دیا. اور اس کے بعد یعنی 3 درہم اس کے ملے, تو آپ نے فرمایا یہ ایک تو لے جاؤ, اسے فوراً گھر کے خرچے کو پورا کرو. اور دوسرا درہم دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جو ہے بازار سے دستہ خرید کر لے آؤ. یہ کلہاڑے کے اندر دستہ, ایک کلہاڑا لے کر آؤ, بلکہ جنگل سے دستہ کاٹ کے لے آؤ, بازار سے کلہاڑا خرید کے لے آؤ. آپ نے وہ دستہ لے کر اس کے اندر اچھی طرح اس کو پیوست کر کے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اب جنگل سے لکڑیاں کاٹو, انہیں بازار میں بیچو. اور اس نے یہی سلسلہ شروع کیا. چند دن کے بعد حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دستبوسی کرتے ہوئے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول اب میں خوشحال ہو چکا ہوں, اب میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھے کسی کی محتاجی نہیں ہے. تو آپ نے مستقل اس کا مسئلہ حل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وقتی طور پر کچھ دے بھی سکتے تھے اور اس کی ضرورت پوری کر دیتے, لیکن آپ نے اس کے مستقل معاشی مسئلے کو حل کیا اور امت کو یہ رہنمائی دی ہے کہ کمزوروں کے مسائل کیسے حل کرنے ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد ایک سرمایہ دار وہ چند تھوڑے جو ہے وہ زکوٰۃ کے نام پر بانٹ دیتا ہے, وہ غریب پورا سال اس کو دیکھتا رہتا ہے, اگلے سال پھر وہی لائن میں لگا ہوا ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, دھکے کھا رہا ہوتا ہے, اور سرمایہ دار اپنے طور پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ ہم انہیں اگر اقتدار دیں گے تو وہ مسکینوں ضرورت مندوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک سسٹم بنائیں گے. آتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ دینے کا بھی ایک سسٹم اور طریقہ کار ہوتا ہے. اور تیسرا حکم یہ فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, کہ وہ معاشرے سے منکرات کا خاتمہ کریں گے اور معروفات جو بھی اچھے کام ہیں, نیکی کے امور ہیں, ان کو فروغ دیں گے, ان کا حکم دیں گے, ان کا آرڈر جاری کریں گے, ان کے لیے قوانین سازی کریں گے کہ معاشرے میں اچھائیوں کا غلبہ ہو اور وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ, برائیوں کا خاتمہ ہو. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, ہماری بہت سارے نیک جماعتیں, تبلیغی اور اصلاحی جماعتیں اس اصطلاح کو استعمال کرتی ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس کا اصل تعلق حکومت کے ساتھ ہے. امر عربی میں کہتے ہیں کہ غلبے اور استعلاء اور طاقت کی بنیاد پر ایک آرڈر جاری کرنا, اس کو امر کہا جاتا ہے. نہیں کہا جاتا ہے طاقت و قوت کے بل بوتے پر کسی جرم سے روکنا, خرابی کو روکنا. تو ہم جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں, نہ ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے, نہ ہم کسی کو زبردستی نیکی کا حکم دے سکتے ہیں, نہ زبردستی کسی کو برائی سے روک سکتے ہیں. ہم تو زیادہ سے زیادہ عرض کرتے ہیں, عرض ہوتی ہے ہماری کہ یار نماز پڑھ لو, نیکی کی طرف آ جاؤ, مسجد میں آ جاؤ, برائی سے بچ جاؤ. وہ مولانا صاحب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہوں, تبلیغ کر رہے ہوں, یا ایک عام آدمی تبلیغ کی دعوت دے رہا ہو, تو وہ زیادہ سے زیادہ عرض کرتا ہے, امر نہیں کرتا. امر کرنا یہ در حقیقت حکومت کی اتھارٹی ہوتی ہے, اس کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ آرڈر جاری کرے کہ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو. ظاہر قانون کے ذریعے سے برائیاں مٹتی ہیں, قانون کے ذریعے سے بے حیائی, طاقت کے ذریعے سے ہی دعوت زیادہ فروغ پاتی ہے, پھیلتی ہے. آج معاشرے میں اگر برائیوں کی دعوت دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے, سرپرستی کی جا رہی ہے جرائم کی, گناہوں کی, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر دن بدن جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں, پھیلتے چلے جا رہے ہیں. باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں ساری مذہبی جماعتیں وہ امر بالمعروف یا دعوت کا کام کر رہے ہیں, علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں, عام لوگ بھی, بہت سارے سادہ نیک لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں, لیکن نیکی نہیں پھیل رہی. پھیل کیا رہی ہے؟ برائی پھیل رہی ہے. معاشرے میں دن بدن خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان خرابیوں کی پشت پناہی تو طاقت سے ہو رہی ہے, حکومت سے ہو رہی ہے, اور جو نیکی کا کام کرنے والے ہیں ان کی کوئی پشت پناہی نہیں ہے, بلکہ ان کی الٹا حوصلہ شکنی کی جاتی ہے
ان کو جو ہے کمزور کیا جاتا ہے، ان کے خلاف ذہن موجود ہے معاشرے میں، تو وہ باوجود ہماری دعوت کے لیے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اثر اسی کا ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان مکناکم فی الارض، اگر ہم تمہیں اقتدار دیں گے تو تمہاری ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری، مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرے، وہ معاشرے سے برائیوں کے خاتمے کے لیے قانون سازی کرے، اس پر عمل درآمد کروائے، اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو پھر اس کو سزا دے، ونہوا عن المنکر، برائیوں سے روکے۔ جی یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اور یاد رکھو وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انجام تمام امور کا، کاموں کا وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے اس سچی مسلمان پہلی جماعت کو طاقت و قوت دی ہے، وہ دنیا میں اس طریقے سے ان اصولوں کے تحت حکمرانی کریں گے۔ اسی طرح اگر اس میں کمزوری اور ذوق پیدا ہو گیا تو پھر یہ جماعت بھی کیا ہو جائے گی، صفحہ اصلی سے مٹ جائے گی، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں زوال آیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے ان بنیادی اصولوں، ضابطوں اور تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، وہ بھی عیاشیوں میں ڈوب گئے۔ جی عباسی خلیفہ معتصم باللہ، تاتاریوں نے، ہلاکو خان نے جب اس کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے اس کو سخت سزا دی، وہ بھوک سے مر رہا ہے، نڈھال تھا، پانی مانگ رہا ہے، روٹی مانگ رہا ہے، لیکن ہلاکو خان نے اس کے سامنے کہا کہ تمہارا وہ زیور، تمہاری وہ دولت، وہ تمہاری سارے خزانے کدھر ہیں؟ اسے بتایا کہ وہ وہاں موجود ہے۔ تو اس نے ایک تھال بھروایا، سونے کے سکوں کا تھال بھروا کے اس کے سامنے رکھا کہ لو اب یہ کھاؤ، یہ دولت تو تم نے جمع کی ہے، اس دولت کو کیوں نہیں تم نے اپنی فوج پر خرچ کیا، اپنی عوام پر خرچ کیا کہ اس مشکل میں ہمارے مقابلے کے لیے وہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں؟ انہوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، وہ ہمارے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، وہ تو خود بھوک سے مر رہے تھے، وہ تو تمہارے ظلم سے وہ بے حال تھے، تو دولت کے خزانے تو جمع کرتا رہا، ڈھیر تو بناتا رہا، ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے تم نے کوئی اپنے اندر تنظیم نہیں پیدا کی، کوئی اپنی عوام پر خرچ نہیں کی، اپنی فوج پر خرچ نہیں کی۔ تو جب یہ اس طریقے سے وقت کے حکمرانوں کے اندر جو ہے غفلت پیدا ہوئی، سستی پیدا ہوئی، دولت خرچ کرنے کی بجائے اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، تو پھر کیا ان پر تباہی و بربادی ہے، انجام پھر ان کا بھی برا ہوا۔ اسی کو فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے حکم اور قانون کے تحت ہوتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو اس کا قانون ہے اس کے تحت جو بھی پھر فساد اور ظلم کا راستہ ہے، دولت کو جمع کرنے کا راستہ اختیار کرتی ہے قوم، تو وہ پھر نشانی عبرت بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے در حقیقت مسلمان جماعت کو دنیا میں اگر اقتدار ملے تو وہ کن اصولوں کے تحت حکمرانی کرے گی، اس کو واضح کیا ہے۔ آگے جن قوموں نے جھٹلایا اور اللہ کے قوانین کی تکذیب کی، ان کی سزا کا ذکر ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔